السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، آپ کا اس چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق پڑھنے والے ہیں ماذا تحب ان تکون، جس کا مطلب ہے تم کیا بننا چاہتے ہو۔ قبل اس کے کہ ہم یہ سبق شروع کریں، آئیے اس کا لب لباب جان لیتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس سبق کے اندر استاد اور بچوں کے درمیان ایک مکالمہ ہے، جس میں استاد محترم نے تمام بچوں سے یہ سوال کیا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، اور تمام بچوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پھر آخر میں استاد نے تمام بچوں کو قیمتی نصیحت سے نوازا۔ دیکھیے عبارت، سأل المعلم التلاميذ مرة في الصف واحدا۔ معلم نے طلباء سے پوچھا ایک مرتبہ درجے میں ایک سے، یعنی درجے میں ایک مرتبہ استاد نے ایک طالب علم سے پوچھا، یا درجے میں استاد نے طلباء سے فردن پوچھا۔ ماذا تحب ان تکون، کہ تم کیا بننا چاہتے ہو۔ وقال، اور کہا، کل واحد حر فی جوابہ، ہر ایک اپنے جواب میں آزاد ہے۔ فلا یخف، لہذا وہ نہ ڈرے، ولا یستحیی، اور نہ وہ شرم کرے۔ شرم نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاس و لحاظ بھی نہ رکھے، بلکہ معتدل رہے۔ اس معاملے میں کچھ طلبہ غلو کرتے ہیں، یعنی حد سے زیادہ شرم کرنے لگتے ہیں، اور کچھ طلبہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، یعنی اساتذہ کے سامنے کچھ بھی بکتے ہیں اور ان کا ادب نہیں کرتے۔ بہرحال، وقال احمد وکان اصغر التلاميذ، اور احمد نے کہا، اور وہ سب سے چھوٹا طالب علم تھا، انا اريد ان اكون سائقا في القطار، میں چاہتا ہوں کہ میں ٹرین میں ایک ڈرائیور بنوں، یعنی میں ٹرین کا ڈرائیور بنوں۔ فاركب دائما، لہذا میں ہمیشہ سوار رہوں۔ واسافر مجانا، اور میں مفت میں سفر کروں۔ واتنزہ، اور میں سیر کو نکلوں۔ تنزہ کے معنی سیر کو نکلنا، یعنی میں سیر کو نکلوں۔ وقال عبد الرحمن نے کہا، ان سائق القطار فی تعب عظیم، کہ بے شک ٹرین کا ڈرائیور بے انتہا تھکان میں ہوتا ہے یا بے شمار مشقت میں ہوتا ہے۔ یہ دونوں ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ تعبن کے معنی مشقت یا تھکان، اور عظیم کے معنی بڑا، بے انتہا، بے شمار۔ وحرن، اور گرمی میں ہوتا ہے۔ وجحیم، اور جحیم کہتے ہیں دوزخ کو، اور دوزخ میں ہوتا ہے، یعنی سخت گرم جگہ میں ہوتا ہے۔ ولکنی احب ان اکون ربانا فی باخرۃ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں کسی اسٹیمر میں کپتان بنوں۔ اسٹیمر کہتے ہیں اس کو، اور اس کا کپتان یہ تو اس طرح کا ہوتا ہے جو کہ چلاتا ہے اسٹیمر کو۔ اسٹیمر بیسیکلی اس کا اردو ترجمہ ہے بھاپ سے چلنے والی کشتی۔ فاسافر فی البحر، لہذا میں سمندر میں سفر کروں، یعنی میں سمندر کا سفر کروں۔ وازور البلاد البعیدہ، اور دور دراز ملکوں کی زیارت کروں، مجانا، مفت میں۔ واشاہد عجائب الدنیا، اور میں دنیا کے عجائبات کا مشاہدہ کروں، یا دنیا کی انوکھی چیزوں کا مشاہدہ کروں۔ وقال ابراہیم، اور ابراہیم نے کہا، الربان وباخرته فی خطر من الغرق، ولکنی احب ان اکون طبیبا فاداوی الناس واداوی الفقراء مجانا۔ اور ابراہیم نے کہا، کپتان اور اس کا اسٹیمر خطرے میں ہوتے ہیں ڈوبنے سے، یعنی کپتان اور ان کے اسٹیمر کو ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، یا کپتان اور ان کا اسٹیمر اس اندیشے میں ہوتے ہیں کہ وہ غرق آب ہو جائے۔ غرق آب ہونا اس کا مطلب ہے اردو میں ڈوبنا۔ وَلَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ طَبِيبًا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ایک ڈاکٹر بنوں۔ فَأُدَاوِيَ النَّاسَ، تو میں لوگوں کا علاج کروں۔ وَأُدَاوِيَ الْفُقَرَاءَ مَجَّانًا، اور مفت میں غریبوں کا علاج کروں۔ وَأَخْدِمَ الْخَلْقَ، اور میں مخلوق کی خدمت کروں، یعنی میں
خدمت خلق کروں، وأحافظ علی صحتی اور میں اپنے صحت کی حفاظت کروں، وأعیش بأمن وسلام اور میں زندگی گزاروں حفاظت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ۔ امن کے معنی حفاظت، تو امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ۔ وأجابه عبد الرحمن اور عبد الرحمن نے ان کو جواب دیا، وقال اور کہا، هذا ليس بصحیح یہ درست نہیں ہے یا یہ صحیح نہیں ہے، لیست الباخرة فی خطر فی هذا الزمان اس زمانے میں اسٹیمر خطرے میں نہیں ہے، یا اس زمانے میں اسٹیمر میں کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ والبواخر تسافر دائما فی هذه الایام بامن وسلام اور اسٹیمر ان دنوں میں سفر کرتے ہیں حفاظت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ۔ وبالعکس اور اس کے برخلاف ارل اطباء میں ڈاکٹروں کو دیکھتا ہوں، یمرضون وہ بیمار ہوتے ہیں، ویموتون اور مر جاتے ہیں۔ وقاطعہ ابراہیم ابراہیم نے ان کی یعنی عبد الرحمن کی بات کاٹی، یعنی ان کی گفتگو میں خلل پیدا کر دیا، قطع کلامی کی۔ وقال اور کہا، اما سمعت ان باخرة قبل یومین او 3 ایام کیا تم نے نہیں سنا کہ بے شک ایک اسٹیمر 2 دنوں پہلے یا 3 دنوں پہلے غرق آب ہو گیا ہے۔ غرق آب ہونے کا مطلب ہے ڈوب جانا۔ وَأَرَادَ إِبْرَاهِيمُ أَن يُجِيبَهُ اور ابراہیم نے ارادہ کیا کہ ان کو جواب دے، لیکن معلم نے کہا، هَذَا لَيْسَ وَقْتَ مُنَاظَرَةٍ کہ یہ مناظرے کا وقت نہیں ہے، بحث و مباحثے کا وقت نہیں ہے۔ وَقَدْ بَقِيَ كَثِيرٌ مِّنَ الطَّلَبَةِ اور بہت سے طلبہ باقی ہیں۔ وَمَاذَا تَقُولُ يَا قاسم اے قاسم تم کیا کہتے ہو؟ قال قاسم نے کہا، انا لا احب ان اکون سائقا میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں ڈرائیور بنوں یا کپتان بنوں، او طبیبا یا ڈاکٹر بنوں، بل احب ان اکون فلاحا بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک کاشتکار بنوں۔ ازرع و احرس زرع اور حرس تقریباً ہم معنی ہے اور دونوں کا تعلق کھیتی کرنے سے ہے۔ زرع کے معنی ہوتے ہیں بیج بونا، زمین کو جوتنا، اور حرسہ کے معنی ہوتے ہیں ہل چلانا۔ اور میں جوتوں اور میں کھیتی کروں۔ ولا احد يخدم الناس ينفعهم كالفلاح اور لوگوں کی کوئی خدمت نہیں کرتا اور نہ ان کو فائدہ پہنچاتا کسان کی طرح، یعنی کسان کی طرح کوئی بھی لوگوں کی نفع رسانی اور خدمت گزاری نہیں کر سکتا۔ وهو الذي يزرع الحبوب وہی ہے جو دانے، والخضر اور سبزیاں، یزرع مانے بوتا ہے، فیأکل الناس تو لوگ کھاتے ہیں اور جانور کھاتے ہیں۔ وقال سلیمان نے کہا، انا احب ان اکون تاجرا میں چاہتا ہوں کہ میں ایک تاجر بنوں۔ لی دکان کبیر فی سوق کبیرۃ کسی بڑے بازار میں میری ایک بڑی دکان ہو، یأتی الناس الیہ لوگ میری طرف آئیں، ویشترون اور خریدیں۔ وقال حامد نے کہا، انا احب ان اکون صناعا ماہرا میں چاہتا ہوں کہ میں ایک ماہر کاریگر بنوں۔ مخترعاً کہتے ہیں ایجاد کرنے والے کو، یعنی نئی چیز بنانے والا، یعنی ایسی چیز بنانے والا جو اس سے قبل کسی نے نہ بنائی ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اورولے اور ولبر رائٹ نے پہلی ہوائی جہاز بنائی تھی، یعنی ان سے پہلے کسی نے ہوائی جہاز نہیں بنائی تھی۔ اصنع و اخترع الاشیاء العجیبہ میں بناؤں اور میں عجیب و غریب چیزیں ایجاد کروں۔ وقال خالد نے کہا، انا احب ان اکون جندیا قویا میں چاہتا ہوں کہ میں ایک طاقتور فوجی بنوں۔ اقاتل الکفار والمشرکین میں کفار اور مشرکین سے جنگ کروں۔ واجاہد فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کروں۔ وقال عبد الکریم نے کہا، انا احب ان اکون غنیا کبیرا میں چاہتا ہوں کہ میں ایک بڑا مالدار بنوں۔ البس ما احب میں پہنوں جو میں چاہوں۔
وآکل ما اشتہی اور میں کھاؤں جو میں چاہوں، واسافر الی این ارید اور میں سفر کروں جہاں میں چاہوں، عندی مال کثیر میرے پاس بہت زیادہ مال ہو، واسکن فی قصر کبیر اور میں ایک بڑے محل میں رہائش اختیار کروں، وضحک الاولاد من قول عبد الکریم عبد الکریم کی بات سے لڑکے ہنس پڑے، وخجل عبد الکریم اور عبد الکریم شرمندہ ہوئے، وقال محمد نے کہا انا احب ان اکون عالما میں چاہتا ہوں کہ میں ایک عالم بنوں، اخاف اللہ میں اللہ سے ڈروں، واعبدہ اور اس کی عبادت کروں، واعظ الناس اور لوگوں کو نصیحت کروں، وآمرہم بالمعروف اور ان کو بھلی باتوں کا حکم دوں، وانہاہم عن المنکر اور ان کو بری باتوں سے منع کروں، واحذرہم عذاب اللہ اور میں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں۔ قال معلم نے کہا احسنتم یا اولادی اے میرے بچوں تم نے اچھا کیا، وانا ادعو لکم بالتوفیق والنجاح اور میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں توفیق کی اور کامیابی کی، ولیکن کونوا مسلمین لیکن تم سب مسلمان بن جاؤ۔ مسلم کے اصل معنی ہوتے ہیں اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر کرنے والا، یعنی تم سب اللہ کے احکام کے آگے سرنڈر کر دو، وابتغوا اللہ اور اللہ کو چاہو، بعملکم اپنے عمل کے ذریعے سے، وانفعوا الدین اور دین کو فائدہ پہنچاؤ، بشغلکم اپنے کام کے ذریعے سے، واخدموا الامۃ بعملکم اور ملت کی خدمت کرو اپنے علم کے ذریعے سے۔ قال التلاميذ طلبہ نے کہا وماذا تقول ایھا الاستاذ اے استاد آپ کیا کہتے ہیں، عن عبد الکریم وقصری عبد الکریم اور اس کے محل کے بارے میں۔ قال معلم نے کہا المال نعمت من اللہ مال اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، یجب علیہ الشکر اس پر شکر واجب ہے، وسعید جدا اور بہت ہی نیک بخت اور بہت خوش نصیب ہے وہ شخص من آتاہ اللہ مالا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو، فهو ينفق منه سرا وجہرا اور وہ اس مال سے خرچ کرتا ہو پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر، وَيَبْتَغِي بِهِ مَرْضَاتَ اللَّهِ اور اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا چاہتا ہو، وَيَخْدِمُ بِهِ الْإِسْلَامِ اور اس مال کے ذریعے سے اسلام کی خدمت کرتا ہو۔ وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ اور حدیث شریف میں آیا ہے لا حسد الا فی اثنین حسد نہیں ہے مگر دو لوگوں میں یا دو باتوں میں۔ حسد کے معنی کسی کے زوال نعمت کی تمنا کرنا، یعنی یہ تمنا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے جو بھی نعمت حاصل ہے وہ مجھے مل جائے اور اس سے وہ نعمت چھن جائے، اور رشک کہتے ہیں اس بات کی تمنا کرنا کہ جو نعمت دوسرے کو ملی ہوئی ہے وہ اس کو بھی مل جائے اور دوسرے کی نعمت میں کوئی کمی نہ ہو۔ لا حسد الا فی اثنین دو لوگ قابل رشک ہیں، رجل ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو، فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق اور اسے مسلط کر دے اس کی ہلاکت پر حق میں، یعنی اس شخص کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دے کہ وہ حق کے راستے میں اپنا مال خرچ کرے۔ ورجل اور ایک وہ شخص آتاہ اللہ حکمتاً جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی ہو، علم دیا ہو، بردباری دی ہو، انصاف دیا ہو، فہو یقضی بہا اور وہ اس حکمت کے ذریعے سے وہ فیصلہ کرتا ہو، وَيُعَلِّمُهَا اور اس کی تعلیم دیتا ہو۔ وَقَدْ كَانَ سَيِّدُنَا عثمان غَنِيًّا اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھے، اور سیدنا عبد الرحمن ابن عوف بھی مالدار تھے۔ وَرَفَعَ عبد الکریم رَأْسَهُ عبد الکریم نے اپنا سر اٹھایا، وقال اور کہا سأجتہد ان اخدم الاسلام ان قریب میں کوشش کروں گا کہ میں اسلام کی خدمت کروں اپنے مال کے ذریعے سے، وابتغی بہ مرضات اللہ اور میں اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا چاہوں۔ اگر آپ کے ذہن میں آج کے سبق کے تعلق سے کوئی سوال، خواہ وہ صرف کے تعلق سے ہو یا نحو کے، آپ ہمیں واٹس اپ کر دیں۔ واٹس اپ نمبر اباؤٹ چینل میں ہے، جا کر دیکھ لیں۔ اگر سوال جینون ہوگا تو میں انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔